أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں، درس قرآن کی ایک محفل اور مجلس خالصتاً ایک دینی اور اصلاحی جذبے دے نال منعقد ہوندی ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام اور شریعت دیاں کچھ گلاں تو ساڑے سامنے عرض کیتیاں جان، بیان کیتیاں جان، تاکہ انہاں چیزاں نوں سنن تو بعد اساں اس دے اُتے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں بہتر اور اچھا کر سکیے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حق گل بیان کرن دی اور تو سانو اللہ اس گل دے اُتے عمل کرن دی اور مینوں بھی اس گل دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
وعظ و نصیحت اور بیانات، خطاب، تقاریر، اس دور کے اندر اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ذرائع اور وہ طریقے جس کے نال انسان دین دیاں معلومات حاصل ہونی ہیں، دین دے احکام انسان نو معلوم ہوندے ہیں، وہ دنیا دے اندر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اسباب وہ دنیا کے اندر اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ ہن ہر گھر دے اندر اور ہر علاقے دے اندر، ہر محلے دے اندر مساجد بھی موجود ہیں، بیان کرنے والے علماء بھی موجود ہیں، اور بھی بڑے ذرائع جس کے ذریعے انسان دین کی معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک گل بڑی فکر مند ہے، کرن والی ہے اور سوچن والی ہے کہ آج دے مسلمان کو دین دے حوالے نال بڑی معلومات حاصل ہیں، لیکن آج کا مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا جیڑے اساں اس کی زندگی نو ویکھدے ہاں، انہاں دے حالات دے اوتے غور و فکر کرتے ہاں اور پھر انہاں دا مقابلہ اس دور دے نال کرتے ہاں جس دور کے اندر دین دی معلومات اتنی زیادہ بھی کوئی نہ ہے، کوئی ذرائع ابلاغ بھی موجود کوئی نہ ہے، ایک ایک حدیث اور قرآن دی ایک ایک آیت نو پڑھن واسطے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے ہوندے ہیں تاں جا کے انہاں نو دین دا کوئی مسئلہ معلوم ہوندا ہے، لیکن ساڈی زندگی، ساڈے حالات، ساڈا رہن سہن، ساڈا طریقہ اور دین کے حوالے دے نال ساڈی روش اتنی پست اور کمزور ہو گئی ہے کہ آج دے اگر لکھاں انسان بھی اکٹھے کیتے وجن تو جس دور کے اندر دین دیاں اتنی معلومات نہیں ہونیاں، اس دور کا ایک انسان بھی اپنے مقام اور فضیلت کے اعتبار نال لکھاں دے اوتے بھاری نظر آتا ہے۔ وہ ایک ایک بندہ، ایک ایک انسان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اللہ کی نگاہاں دے اندر قدر و قیمت وہ بہت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہے ہویا، میری گل کرن کا مقصد یہ ہے کہ دین کی معلومات حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، دین کے متعلق احکام حاصل کرنا، شریعت کے احکام معلوم کرنا، یہ اپنی جگہ پہ بڑی اس کی اہمیت ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصل انسان کی کامیابی وہ انہاں معلومات حاصل کرن دے اوتے نہیں ہے، کسی اور شے دے اوتے ہے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیتا، میرے پیارے پیغمبر دے فرمان نے بھی ذکر کیتا، وہ چیز جدر تک پیدا نہیں ہوئے گی اور وہ چیز ساری زندگی دے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک اساں جتنی مرضی دین دی معلومات حاصل کر لئیے کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔
آج بس آج دے درس دے اندر میں صرف اسے چیز دی نشاندہی کرنی ہے اور اس کو وہ چیز دسنی ہے جس دے اتے اللہ نے انسان دی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. کیوں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. پتہ تو ہوئے کہ میری اللہ دی نگاہ دے اندر کتنی قدر و قیمت ہے، میں اللہ دی نگاہ دے اندر کس درجے کا انسان ہے. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اساڑے مقام اور مرتبہ اور عزت اس دا معیار کیے کس کیڑی شے جڑی انسان کو اللہ دی نگاہ دے اندر بلند کر دیتی ہے، وہ کیڑی شے جڑی انسان کو اللہ کے دربار دے اندر اور اللہ تبارک و تعالی دے سامنے انسان دا مقام اونچا کر دیتی ہے. آخر اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے انسان ہے. جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ 3 آخری پارے کی سورت ہے. اس کے اندر اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میں نے 3 دی قسم انجیل، زیتون دی قسم اور طور سینا جسے موسیٰ علیہ السلام جو تے وحی نازل ہوئی، میں نے اس دی قسم اور میں نے اس مکہ شہر دی قسم. اور پھر اللہ نے فرمایا لقد، اس تو بعد میں نے اپنی ذات دی قسم. بڑی قسمہ اٹھا کے اور بڑی انداز گفتگو دا گل کرن دا بڑا اللہ نے اس کے اندر بڑی قوت پیدا کر دیتی قسمہ اٹھا کے. میں نے اپنی ذات کی قسم لقد خلقنا الانسان، اسا انسان نو پیدا کیتا فی احسن تقویم، کائنات کے اندر اتنا خوبصورت سانچہ اور اتنا خوبصورت انسان دا وجود، انسان دی حیثیت، مقام، مرتبہ، یہ جتنا اسا انسان کو عطا کیتا ہے کائنات کے اندر یہ سانچہ اسا کسی مخلوق کو عطا نہیں کیتا. خوبصورتی بھی بڑی ہے، عزت بھی بڑی ہے، مقام بھی بڑا ہے، انسان کے اندر صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اسا انسان کے اندر خوبیاں بھی بڑیاں رکھی ہیں. عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، دل جیسا ایک ایسی چیز عطا کی تھی جڑا انسان کی زندگی دے فیصلے کرتا ہے. اسا انسان دے اندر روح رکھ دیتی جڑی انسان کو زندگی عطا کرتی ہے. بڑیاں کمالات دے نال نوازیا، بڑی خوبیاں دے نال نوازیا. یا اللہ اس تو بعد کی ہویا؟ فرمایا ثم رددناہ فی اسفل. اسا انسان کو یہ تمام خوبیاں عطا کر کے، تمام کمالات عطا کر کے ور انسان اس پستی اور ذلت کی طرف دھکیل دیتا کہ جس تو زیادہ ذلت کا مقام اور کوئی نہیں ہے. اسا اس کو لوٹا دیتا، واپس کر دیتا اس ذلت کی طرف، اس پستی کی طرف، اس گہرائی کی طرف جتوں باہر آمنا بڑا مشکل ہے. ایک گل میرے اللہ نے ذکر کرن کے بعد اگوں اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، انسان دی کمالات بھی بڑے ہیں، خوبیاں بھی بڑی ہیں. انسانیت کو اساں چہرہ مورا وجود بہت کچھ عطا کیتا ہے، لیکن انسان کو پھر ذلت اور پستی کی طرف لوٹا دیتا. یا اللہ اس پستی تو باہر آمن کا طریقہ کیا ہے؟ اس ذلت کو باہر نکلن کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہی دسنا میرے اللہ. تو جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو جانتا اچھی طرح، انسان کا علم ہے تینوں اس ذلت اور پستی کو باہر آمن واسطے کس چیز کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر اگر ایک کاروبار دے وچ نقصان ہوندا پیا ہوئے تو چلو وہ نقصان بندہ محنت دے نال پورا کر لیتا ہے، سرمایہ لا کے پورا کر لیا. بیماری آ گئی، اللہ انسان نے علاج کروا کے اپنی بیماری کو دور کر دیتا، صحت مند ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہیں انسان دے وجود دے نال متعلق ہیں. انہاں کو بچن واسطے دنیا کے اندر بہت بڑے اسباب اللہ نے پیدا کر دیتے. جس ذلت کے اندر
انسان تو میرے اللہ نے دھکیل دیتا، اس تو باہر آمن دا طریقہ کیا ہے، اس تو باہر نکلن دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرمانے دس دینا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو نسخے ہیں، دو دوائیاں ہیں، دو چیزاں ہیں جڑی اگر انسان دی زندگی دے اندر آ جان، انسان انہاں دو چیزاں نو اپنا لے، دو خوبیاں اور کمالات اگر کوئی انسان اپنے دل دے اندر پیدا کر لے، اللہ فرمانے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، انہاں دو چیزاں نو پیدا کرنا تو ساڈا کام ہے تے اس دے بدلے دے اندر اتنا اجر عطا کراں گا کہ ساری زندگی وہ اجر ختم ہی نہیں ہوئے گا، سبحان اللہ، کبھی اس دے اندر اختتام نہیں، ایسا اجر، بدلہ، مزدوری، ایسی نعمت، ایسے احسانات جس کا خاتمہ ہی نہیں۔ کمال ہے، زندگی کتنے سال دی ہے انسان دی؟ 50 60 70 80 90 100، یہ تو 100 والا تو کوئی نظر آ رہا ہے، اس تو کم 50 60 70 80 90، اس کے وچ بچپن دا زمانہ گزر گیا، بڑھاپے دا زمانہ گزر گیا، جوانی دے کوئی 10 15 سال ہے جڑا انسان گزار لیندا۔ یہ جڑی زندگی ہے محدود، اس کی ایک حد ہے، اللہ نے ایک محدود زندگی عطا کی ہے، اس کے اندر یہ دو خوبیاں جڑے آتی ہیں نا، یہ جڑی اللہ نے ذکر کی ہیں، اللہ فرماتے زندگی باویں 50 سال دی ہوے تے باویں 60 سال دی، 70 دی ہوے تے 90 تے 100 سال دی، یہ محدود زندگی ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن اگر یہ دو کمالات انسان کے اندر آ جان تو میں اجر اتنا عطا کراں گا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے، جس کے وچ یہ نہیں کہ 50 سال کے بدلے 50 سال کا اجر، 60 سال کے بدلے 60 سال کا اجر نہیں۔ نمازاں کتنی پڑھتا بندہ زندگی کے اندر؟ ہر روز 5 نمازاں جڑیاں فرض ہیں، وہ بھی کوئی اچھا، مہینے کے اندر ہر روز اگر 5 نمازاں ہون تو مہینے کے اندر 150 نماز، 3 ضرب دو 5 نال 150 نماز، سال کے اندر کتنی نمازاں پڑھ لے گا بندہ؟ کوئی مطلب ہے 1500 2000 نمازاں، عمر کے اندر کتنی پڑھ لے گا؟ 20000 25000 35000 نمازاں انسان ادا کر لیا۔ چاہیے ہے کہ بدلہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، جتنی نمازاں اتنا بدلہ، جتنے روزے اس کا بدلہ، جتنی زکات اس کا بدلہ اس کے مطابق۔ اللہ فرماتے یہ حساب کتاب تسا کرے دے رہے ہو، میں جڑے دیواں لگدا تا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، سبحان اللہ، جے میں عطا کرن لگدا نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق بھی بے حساب عطا کردا تے انسان نو بدلہ بھی بے حساب عطا کردا، یہ میرے اللہ دی رحمت ہے۔ دنیا اللہ نے جڑے احسانات کیتے ہیں، ساڈا عمل کا اس دا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا، کیوں بھائی؟ جتنے اللہ انعام کیتے ہیں، جتنے احسانات کیتے ہیں، ساڑی نمازاں، روزہ، حج، زکات، یہ انہاں احسانات کا بھی بدلہ نہیں جڑے اللہ نے دنیا کا عطا فرمائے ہیں۔ آخرت تے خیر بہت اونچے ہیں جی، اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ تا یہ محدود زندگی انسان دی، جس کے اندر محدود عبادت، محدود عمل، لیکن اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ منقطع ہونے والا۔ میں دساں گا تھوڑی تفصیل اتا، پہلے وہ گلا دس لئیے جس کے اوپر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی بندہ پستی چلا گیا، ذلت چلا گیا، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ کی نگاہاں تو گر کے، اللہ کے مقام دے وچوں گر کے تے پستی تے ذلت کے اندر پہنچ گیا، یا اللہ اس کو باہر آمن کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرمانے 2 طریقے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ آمنوا جنہاں اپنے سینے اور اپنے دلوں ایمان دا مرکز بنا لیتا۔ پہلی وجہ، پہلا نسخہ،
شفا دا کامیابی دا پہلا نسخہ آمنو کیا لائے جی؟ بولو بولو کیا لائے؟ ایمان. پہلی چیز جڑی انسانوں زمین تو اٹھا کے اور آسمان تک پہنچا دیتی ہے، ذلت اور پستی کو کٹ کے بلندی رفعت اتھے انسانوں پہنچا دیتی ہے، وہ ہے آمن. کیا لیا ہے؟ ایمان جس کا مرکز انسان کا دل، ایمان کا تعلق دل کے نال ہے. یہ جڑا دل ہے نا انسان کے وجود کے اندر، یہ ایسی قوت اور طاقت ہے کہ اس دے اوتے انسان دے وجود کا بھی دار و مدار ہے، انسان دی زندگی کا بھی دار و مدار ہے، اور اس کے اندر آمن والا ایمان اس دے اوتے انسان دی آخرت دی زندگی کا دار و مدار ہے. سمجھتا آپ نہیں؟ دنیا بھی وجود یہ جڑی ساری زندگی ہے جو ایسا گزار رہے ہیں، یہ وجود بھی اس کا انحصار بھی دل دے ہوتے ہے. اگر یہ ٹھیک ہے دل کام کر رہا زندگی گزر رہی ہے، اگر اتنے آ گئی خرابی دل دے اندر تا زندگی مشکل گزر گئی ہے، پھر موت تک انسان پہنچ جاتا ہے. آخر تے لوگ ہی یاد ہے کی ہوا فلانے بندے بس جی دل چلدے بند ہو گیا کیونکہ ہے یا نہیں معاشرے دل. اس دے انسان کے وجود کا بھی دار و مدار ہے، دنیا والی زندگی کا بھی دار و مدار ہے. ہر عضو اپنا کام کرنا چھوڑ جائے، میری گل توجہ نال سننی ہے، انسانی جسم کے تمام اعضاء وہ اپنا کام کرنا چھوڑ جان، انسان وقت بھی زندہ رہ سکتا. کیوں جی؟ اگر اکھاں چلیاں جان زندگی ہوندی یا نہیں ہوندی؟ نابینا انسان ہے یا نہیں دنیا میں؟ اگر ہاتھ کٹ جائے انسان کا ہاتھ کٹ جائے کیونکہ زندہ رہتا یا نہیں رہتا؟ پاؤں کٹ جائے زندہ رہتا یا نہیں رہتا؟ جگر خراب ہو جائے اور بیماریاں لگ جان انسان زندہ رہ سکتا. اور اگر یہ دل کام کرنا چھوڑ جائے رہ سکتا؟ معلوم ہوتا ہے اس دل نے پورے وجود نو اور پورے انسان دے پورے جسم نو زندگی عطا کیتی ہے. اس دے اوتے انسان دی زندگی دا دار و مدار ہے. تے جویں یہ دل انسان دے وجود دا دار و مدار اس دل دے اوتے ہے، بالکل اسی طرح اس دل دے اندر جڑا ایمان ہے اس دے اوتے آخرت دی زندگی دا دار و مدار ہے. اگر تیرا دل ایمان دی روشنی نال منور ہے، تیرا دل ایمان دی روشنی نال منور ہے، اس دی روشنی تیرے دل نو جگمگا رہی ہے، تیرا دل ایمان دی روشنی نال مالا مال ہے، اللہ فرمانے پر کسی شے دی فکر نہیں کرنی، پر کسی چیز دا چنتا نہیں کرنی، اپنے دل نو ایمان کی روشنی نال منور کرنا تیرا کام ہے. اور کل قیامت کے میدان کے اندر جنت کے 8 دروازے کھولنا میرا کام ہے. ذرا روشنی کا پیدا کر اپنے دل کے اندر ایمان والی. یہ روشنی کتوں ملتی ہے؟ یہ دل کے ایمان والی روشنی ہے یہ کتوں حاصل ہوتی ہے؟ اس کے اللہ نے بہت سارے ذرائع بنائے ہیں. کتاب اللہ قرآن مقدس یہ دل نو ایمان دی روشنی عطا کرتا ہے. میرے پیارے پیغمبر دے ارشادات، میرے پیارے پیغمبر دے فرامین، میرے پیارے پیغمبر دی زندگی یہ انسان کے دل نو روشنی عطا کرتی ہے. یہ وہ چیزاں ہیں جس کے نال انسان کے ایمان نو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. قرآن پڑھا جائے، قرآن دی تلاوت ہوئے، قرآن کے احکام بیان کیتے جائیں تو میرے رب نے فرمایا مومن لوگ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا زادتہم ایمانا، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیتے ہیں.
ایک قرآن والی روشنی، ایک قرآن والا خزانہ، ایک قرآن والا چشمہ، ایک نور، ایک انسان دے دل دے اندر ایمان والی روشنی پیدا کرتا ہے۔ ایک گل دسو مینوں یار، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نہیں اتریا، آپ 40 سال اس کو پہلے مکے دے اندر رہے یا نہیں رہے نا؟ اچھا 40 سال کی زندگی آپ نے گزاری یا نہیں گزاری؟ کوئی چھوٹی زندگی ہے 40 سال؟ بڑی زندگی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ مکے دے اندر میرے نبی رہ رہے، زندگی بھی گزار رہے، لوگ میرے نبی کی زندگی کو ویکھ بھی رہے، میرے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، حالات بھی ویکھتے بدے، لیکن کوئی انقلاب نہیں دنیا دے اندر، کوئی تبدیلی نہیں آئی لوگوں دے اندر۔ جو ہی اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیتا تے پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، 5 آیتاں نازل ہوئیاں، پھر وحی کا سلسلہ رک گیا، 3 سال کے بعد دوبارہ قرآن اترنا شروع ہوا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ قرآن کا نزول لگاتار ہونا شروع کیتا، جیسے قرآن آندا چلا گیا، اترتا چلا گیا، زمانے کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ پہلے ابو بکر ہے، جیسے قرآن اترے اللہ نے اس کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، پھر فاروق اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے، عثمان غنی جیسا باحیا انسان پیدا ہوا، علی المرتضیٰ جیسا شجاع اور بہادر انسان پیدا ہوا، پھر بلال جیسا مؤذن رسول پیدا ہوا۔ یہ قرآن کی روشنی ہے جس نے ایمان دلوں کے اندر بھر دیتا ہے، ایمان نال دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی کامیابی کا پہلا ذریعہ ہے ایمان ہے۔ اگر پستی تم اور ذلت تم اور گہرائی تم اتنا آنا چاہتے ہو تو ایمان نال اپنے دل کو منور کرو، روشن کرو اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ۔ اللہ کی ذات کے اوپر اتنا پختہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے انسان میں۔ میں ذرا ایمان دی ہوں تھوڑی جی تفصیلات دسنا چاہنا۔ پہلا ایمان ہے رب کی ذات کے اوپر۔ بھائی تساں جڑے حضرات بیٹھے ہو، پہلے دور وچ ماما اپنے بچیاں نو سکھانی ہونی ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل تکی آدھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والخیر شرہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد یہ پہلیاں ماما اور بزرگ ساڑھے یہ گلاں۔ پھر ایمان مفصل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، لمبے لمبے جملے، یہ پھر ترجمہ پڑھایا گیا۔ ہن کی ہوگا بچے ماما ہوندے نے جڑے بچے تنگ کیتا ماما موبائل کٹ کے دے چھوڑیا سچ اس نال کھیڈو بچہ دا ٹھیک ہے میں اپنے کام میں تے تساں کیوں بھئی یہ نہیں ساڑی معاشرے دے چپ تک کر گیا نا شکر ہے چلو موبائل نال کھیڈدا پیا او کے ویکسی جو کچھ ویکھے اودی ہن بچے 2 سال دے 2.5 سال دے انسان حیران ہوتا کہ بڑے بندیاں نوں اس طرح موبائل چلانا نہیں آتا جویں پہلے ایمان سکھائے جاندے ایمان دے طریقے دسے جاندے ہیں ایمان دیاں تفصیلات دسیاں ویندیاں ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا اللہ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے صفتوں کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے اکیلا۔ ایمان دی پہلی جز وہ رب دی ذات کے اوپر اعتماد، اللہ دی ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ دی ذات کے اوپر یقین اور اتنا کامل یقین کہ کائنات ساری بھی اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات مل کے میرا ایک وال بھی زندہ نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو۔ کیوں بھئی ہے
اور پوری کائنات مل کے میں ایک ذرے کا نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو. کیوں بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اتنا یقین جب دل سے آ جائے نا بندے کا اور اتنی پختہ ایمان دل دے وچ ہو وقت زندگی گزارن کے رستے اللہ بہت آسان کر دیتے ہیں. بہت اچھی زندگی بسر ہوتی ہے انسان کی. میں ایک مثال نال سمجھا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. رستے کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، درخت مختلف صحابہ درختوں کے تلے چلے گئے کہ چلو کچھ سایہ مل جائے گا، آرام کریں گے. میرے پیارے پیغمبر بھی ایک درخت کے تلے لیٹ گئے تے آپ نے تلوار اپنے جسم کو الگ کی تھی جڑی آپ نے تھے لٹکائی ہوئی ہے، درخت کے اوپر ٹانگ دی تھی. ٹنگن کے بعد سو گئے. ایک کافر وہ بھی موجود ہے اتنے، وہ بھی ویدہ پہ آئے. اس نے نا آخیا آج موقع بڑا اچھا ہے، موقع بڑا اچھا ہے. اس نے تلوار اتاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا، جگایا. تو میرے نبی نے جب منظر دیکھا، ایک بندہ ہے وہ ہاتھ میں تلوار ہے، میں اکیلا، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. ساڑھے دار اگر ایک معاملہ ہو گیا کتنے پریشان ہوا کہ بس موت سے تے آ گئی اور ہوں میرا بچنا مشکل ہے. تو میرے نبی نے اس نے ایک دفعہ ویٹ کے نا کہ اس نے ایک سوال کیتا. اس نے اگر میں یمنعو کا منی، آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کون ہے جو آج آپ کو بچائے گا؟ دیکھو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ تنہا اور اکیلے ہیں، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. من یمنعو کا منی، کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیتا اللہ. بس ایک کو جملہ آخیا میرے پیارے پیغمبر نے، اللہ. انگلی بھی کی تھی تے نال جملہ بھی ارشاد فرمایا. صحابہ آتے کہ اساں منظر ویدے پہ آسے. تھوڑی دیر کے بعد اساں ویکھیا کہ اس بندے دے ہاتھ دے وچ کب کبھی تاری ہوئی، ہلن لگ گیا ہاتھ اور تلوار زمین کے اوپر گر گئی. اور میرے نبی نے تلوار اٹھا کے فرمایا تو دس تینوں کون بچائے گا؟ مینوں تو میرے رب نے بچا لیا، تو دس تینوں کون بچائے گا؟ ابو عرض کرتا آخدا ہوں بچن بچاون دی گل چھوڑ دیو، مینوں یقین ہو گیا کہ جس رب کا تساں کلمہ پڑھا وہ رب وحدہ لا شریک ہے. جڑا کلمہ تساں پڑھا دیو نا وہ رب وحدہ لا شریک ہے. میں کلمہ پڑھن واسطے تیار ہوں. ایمان کا ایک درجہ دے آوے گا انسان دے دل کے اندر ہے کہ اتنی مشکل وقت کے اندر بھی انسان کی نگاہ اپنے رب دے ہوتے ہیں کہ بچانے والا وہی ہے. دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، مشکل مقام میں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ یہ ہے رب دے ہوتے ایمان، یہ ہے پختہ یقین اپنے رب دے ہوتے. کیوں جی؟ اللہ کی ایک صفت رازق ہے یا نہیں ہے؟ رازق تو میں نہ کیا ہوگا. اچھا میرے اللہ کی صفت رب ہے یا نہیں ہے؟ رب کا میں نہ کیا ہوتا پالنے والا. میرے اللہ کی صفت رزاق ہے یا نہیں ہے؟ رزق دینے والا. میں گل میں تھوڑا جا تبدیل کرنے لگا. رزق دینے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا. میرے اللہ کی صفت معطی ہے یا نہیں؟ عطا کرنے والا. اس لیے اگر ساڈا ایمان ہوئے کہ رزق میرا اللہ دیتا، پالتا میرا اللہ ہے، تربیت میری اللہ کرتا ہے، وہ فیصلے نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ایمان ہوئے مضبوط، ایمان ہوئے پختہ. کیوں جی؟ وقت بندہ حرام رزق کے قریب جائے گا، دوستو بول دے کیوں جائے گا؟ معلوم ہوتا ایمان کے اندر کمزوری ہے.
تو سمجھ لیا کہ پیسے نال میں پل رہا، یہ پیسہ آئے گا تو میری زندگی اچھی گزرے گی، پیسہ حاصل کروں گا تو میری زندگی اچھی گزرے گی۔ تیرا ایمان تو اللہ نے رازق کون سے ختم ہو گیا۔ رازق اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالتا میرا اللہ ہے، تربیت میرا اللہ کرتا ہے۔ تو انسان نو حرام چیز تو بچ کے اور حلال چیز استعمال کرنا یہ انسان کے کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ تربیت اللہ کرتے ہیں، ایمان اللہ کی ذات کے نال مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر مشکل مرحلے قرآن کی بے شمار آیات موجود ہیں، قرآن مقدس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایسی ایسی مشکلات کے اندر میرے اللہ نے بچایا، اتنی مشکلات کے اندر میرے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ انسان دنگ رہ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جلے پہلے قدرت کے اوپر کھڑے کہ قوم آتی موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیتا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرے رب کی ذات موجود ہے۔ فرعون جیسے ہزارہ اور کروڑا انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، جس دنال اللہ کی ذات ہو گئے اس کو کوئی ناکام نہیں کرتا۔ ایمان مضبوط ہو جائے اللہ کے ساتھ دے پختہ ایمان، اور ایمان بہت بڑی طاقت ہے مسلمان واسطے، مومن واسطے۔ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، پاور بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ سانو اس طاقت اور قوت کا احساس نہیں ہوتا کہ ساری نظر دنیا کے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں جنگاں دے اندر، غزوات دے اندر، لڑائیاں دے اندر جنہیں حصہ لینے ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہوں نے حق کے اوپر بڑے ملک فتح کر دیتے اور بڑے علاقے انہوں فتح کیتے، وہ دنیا کی ساز و سامان نال فتح ہوئے یا ایمان کی طاقت نال فتح ہوئے؟ بولو کس نال فتح ہوئے؟ دنیا کا ساز و سامان تا ہائی کو نہ، جنگ بدر دے اندر صحابہ کو کڑی شے ہے، پورے لشکر دے اندر 2 تلوار، 2 گھوڑے، پورے لشکر دے اندر چند تلواراں، لیکن لڑائی لڑی اور کمال کر کے رکھ دیتا ہے۔ 313 اور 1000 کا مقابلہ۔ صحابہ عرض کر دیں، بیان کر دیں کہ میرے نبی نے درختہ دی لاٹھی، درختہ دی چھڑی وہ اتار کے ساڑھے ہاتھ دے دیتی، ادھے تلواراں ساڑھے کوئی چھڑی، ساڑھے کوئی درخت دی ٹہنی، وہ میرے ہاتھ کے مقابلے تلوار۔ صحابہ اپنے اسانو ٹہنی اور وہ درخت کی جڑی چھڑی ہے اس کے اندر اللہ نے قوت پیدا کر دیتی کہ حالے اساں چھڑی اٹھا کے دشمن والے پاسے وینڈے ہاسے، حالے اس کے جسم کو نائی لگنی کہ اللہ اس کو پہلے دشمن کی گردن قلم کر کے زمین کے اوپر رکھ دے۔ کس چیز کا مقابلہ ہے؟ ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، اور وہ ایمان قرآن نے پیدا کیتا، قرآن نے ذکر کیتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت کمزور تھے، بدر کے مقام پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ یہ ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، یہ انسان گہرائی کو اٹھا کے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بلندی انسان کو بہت اونچا لے گئی۔ نمبر 1 دوسری چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، دوسری چیز وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد دوسری چیز جس پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ ہے عامل الصالحات، نیک کام، نیک کام، اچھے عمل،
خوبصورت عمل، نیک عمل، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو اللہ کی نگاہوں میں عزت والا بنا دیتے ہیں۔ یہ نیک عمل کس کو آتے ہیں؟ نیک عمل کی تعریف کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے گا کہ نیک عمل ہوتا کیڑا، صرف عمل نہیں، نیک عمل۔ علماء نے لکھا ہے جڑے نیک عمل ہیں نا اس کی بنیاد تین چیزاں ہوتے ہیں، ترائے چیزاں اگر اس عمل کے اندر موجود ہیں تو اس کو نیک عمل آکھیا جاتا ہے، اور اگر وہ ترائے چیزاں دے وچوں کوئی ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو بس جتنے مرضی عمل کرے اللہ کی نگاہ کے اندر اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نمبر ایک، پہلی شرط سنو، نیک عمل کہاں بنتا کہ کرن والا مومن ہو، سمجھ آ گئی؟ ہاں، کرن والا کون ہوئے؟ مومن۔ پہلے ایمان دل میں موجود ہوئے پھر نیک عمل کرے۔ کیوں بھائی نماز اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ سارے نیک عمل ہیں نا۔ ایک جڑے عمل میں گنوائے، مال خرچ کرنا، لوگوں دے واسطے سہولت پیدا کرنا، ہسپتال بنانا، اچھے اچھے ادارے بنانا، تعلیم گاہ بنانی، لوگوں کی سہولت واسطے پانی کا انتظام کرنا، صحت کا انتظام کرنا، یہ کام کافر بھی کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ ساڑھے پاکستان کئی ہسپتال ہیں جنہوں کا نام حالے بھی انہوں نے نام ہوتے ہیں۔ گنگا رام ایک ہندو ہے جس نے ہسپتال بنایا، گلاب دیوی لاہور ایک ہاسپٹل ہے وہ اس ہندو کے نام ہوتے ہیں، اس نے ہسپتال بنا دیتا۔ دسو بھائی اس عمل کا اس کو کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کوئی ہوئے گا فائدہ؟ نہیں۔ یہ چیز اس کو جہنم کو بچا کے جنت والے پاسے لے جا سکتی ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دسو جی وجہ کیا ہے؟ پہلے دل کس کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان کے نال جڑا عمل کیتا جائے گا، اور ایمان کی طاقت اور قوت یہ عمل دے مرتبے اور مقام کو اونچا تلا کر دیندی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط عمل اتنا ہی مضبوط، جتنا ایمان کمزور عمل اتنا ہی کمزور۔ اسی واسطے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو مٹھی بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور پوری امت کے لوگ اگر اونٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ اونٹ پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوں دیکھو بھائی سونا ہوتے جو آخر اس کو جڑی وہ ملی ہے جو اتنے اکا چلے گئے، اس وجہ ہے کہ جڑا درجہ ایمان کا انہوں نے حاصل آئی وہ آسان حاصل تو ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان نیک عمل تام قبول ہوئے گا جب دل کے اندر کیا ہوئے گا جی۔ دوسری شرط سنو جی، نیک عمل اس کو آتے جڑا پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی اچھا عمل کرے اور طریقہ وہ اختیار نہ کرے جو میرے نبی کا طریقہ ہے، جڑا میرا نبی دس کے کیا ہے، تو بھائی عمل قبول ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ کیسے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ پیغمبر، کیونکہ نبی آئے ہی اس سے واسطے کہ امت مدثر کے عمل کینے کریں گے۔ جیسا ہم نماز پڑھی ہے مغرب کی، اگر یہ ترائے رکعتیں نے بجائے ایسا 4 رکعتیں پڑھ لیے اور آخیے کہ نہیں میں تو 4 رکعتیں پڑھ لیا تھا، ترائے نہیں پڑھ لیا میں، اچھا جو چوتھی رکعت پڑھنی اس نے، اس چوتھی رکعت کے وچ اس پڑھنا کیڑی ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، رکوع بھی بچ گیا، 2 سجدے بھی بچ گئے، سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی قبول ہوئے گی نماز؟ کیوں بھائی کیوں قبول نہیں ہوئے گی؟ یہ کہنا طریقہ نہیں ہے میرے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ گل ذہن میں بٹھا لو، ایک بہت بڑا فارمولہ اور قانون ہے۔ نیک عمل تب بنے گا جب طریقہ میرے نبی کا ہوگا، اور اگر نبی کے طریقے کے علاوہ کام کرے گا وہ نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت
وہ دین میں اضافہ ہے، وہ دین میں نیا کام ہے۔ اور بدعت والا عمل یہ صرف قبول نہیں ہوتا، بھائی قبول نہیں ہوا نہ، وہ بدعتی انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ ایک بدعت کرتا نا، ایک صرف سنیا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدعت کرنے والا انسان اللہ اس دیاں 40 سال دیاں قبول عبادت ضائع فرما دیتا ہے۔ ایک بدعت کرنا، ایڈے رسم و رواج ایسا کرتے ہیں، مرنے پرنے نویں نویں کام، کچھ رسم و رواج ہیں جڑے عام حالات، کچھ وہ کام ہیں جڑے دین سمجھ کے کیتے ہوئے، میرے نبی کا وہ طریقہ نہیں، یہ ہوتی بدعت، یہ ہے نیا کام ہی نیا، اس کے اوپر اللہ نے اجر نہیں دینا، اس کے اوپر اللہ نے سزا دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا معیار تو تے میں نہیں، کہ میرا کام دین یا میرے بزرگوں کا کام دین یا میرے اکابرین یا میرے استاد یا میری جماعت وہ کام کرے تو دین بنے گا، نہ نہ نہ، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے پیروں کا کام دین نہیں بنتا۔ دین وہ ہے جو میرے نبی کر کے گئے یا میرے نبی کے صحابہ کر کے گئے، دین کہاں بنتا ہے؟ تیرا میرا کام دین نہیں ہے، اصل کا نقل اتار رہے ہیں دین، کیونکہ ایسا نماز پڑھتے ہیں یہ میرا عمل دین نہیں، یہ میرے نبی کی نقل ہے جڑی میں اتار دیتی ہے، صحابہ کی نقل ہے جڑی میں اتار دیتی ہے۔ تو بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی ایسا کام دین سمجھ کر کرنا جو میرے نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا، وہ نیک عمل نہیں ہو، وہ بہت سارے اشکالات دور ہو گئے۔ لوگ آتے ہیں جی آخر ایک کو نواں کام ہویا نا جڑا دین دے وچ نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں کی کر کیوں کی حرج ہے اس کام دے کرن دے وچ، آخر گناہ کیڑا ہے؟ نیک ہی کام کرے دے پیا، اچھا کام تا کر رہے ہیں، گناہ یہی ہے کہ اگر یہ نیکی ہوندی تو سب تو پہلے میرے پیارے پیغمبر کرتے، صحابہ کرتے، جلے انہاں نہیں کیتا تھا یہ نیکی نہیں ہے۔ دو چیزاں ہو گئی، نیک عمل اس کو آپ دیں ایمان دل میں موجود ہوئے، نمبر دو طریقہ وہ اختیار کیتا جائے میرا طریقہ میرے پیارے، اور تیسری شرط نیک کام دی وہ یہ ہے کہ نیک عمل تب بنے گا جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، نیت کے ہوئے کون راضی ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا داری واسطے کوئی کام کر دے ہو، دکھلاوے واسطے، لوگ دیکھیں، لوگ میں آخر بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے جی، بڑا اللہ کے راستے مال خرچ کرتا، مومن بھی ہوئے، طریقہ بھی میرے پیارے پیغمبر کا ہوئے، اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا دی رضا واسطے ہونا چاہیے، کیا دی رضا واسطے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، جلے اللہ کی رضا واسطے ہوئے نا، وقت اللہ دن میرے واسطے کیتا ہی نا یہ کام، میں نے راضی کرن واسطے کیتا ہی نا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کہتے ہیں وہ نیک بندے جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے یتیموں کو، مسکینوں کو اور فقیروں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، اصل اس واسطے کھویندے پیا کہ اللہ راضی ہو جائے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ سان کوئی بدلے کی ضرورت تے نہ سانو اس گل کی ضرورت کہ تساں ساڈا شکریہ ادا کرو، شکریہ بھی نہیں منگتے، بدلہ بھی نہیں منگتے، کہنے واسطے کھوا رہے ہیں۔ ابو سنو یہ صورت آخر تے اللہ نے فرمایا جڑے لوگ میرے کول آن گے نا قیامت والے دیہاڑے جنہاں میرے واسطے نیکی کی تھی تو میں انہاں نوں آکھساں ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جنت ساری یہ تو ساڈے نیک عمل دا بدلہ ہے، بدلہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تساں دنیا چاہتے آئی کہ اسا شکریہ نہیں منگدے، آج تو ساڈا شکریہ ادا کرن واسطے اللہ آدم میں خود تو ساڈا شکریہ ادا کراں گا۔
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش کا شکریہ تمہارا رب زبان سے ادا کرے گا۔ کرو تو صحیح اللہ واسطے کام کام کس وقت کس کی رضا واسطے کرنا، چھوٹا کام یا بڑا کام، کیا نہیں رضا واسطے ہونے لگتا، کون راضی ہو جائے؟ دکھلاوا ہے، ریاکاری نہیں، یہ نہیں کہ فلانا دیکھ لے تے فلانا میں نہیں کر دے تے فلاں ان کر دے۔ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حساب کتاب جب شروع ہوئے گا تو ایک بندہ آ جائے گا، تو وہ جب حساب کتاب شروع ہویا تو نیکیاں والے جب پڑھ رہا ہے اس نے بھی جڑے عمل رکھے جان گے 1 2 3 4 5 6 ادو برائی والا پڑھ رہا تے بھی گناہ رکھے جان گے، تو اللہ سے فرشتوں کو اور نیکی اور کوئی نیکی نہیں یاد۔ اللہ فرمان کے ایک پہاڑ ہے سونے کا، وہ بھی لیا اور نیکی والے پلڑے سے رکھ دے، اس نے پہاڑ سونے کا، اس نے اللہ کے راستے صدقہ کیتا، وہ بھی لوگ ہوئے تھے، پہاڑ کا مقابلہ کون کرے؟ وہ اتنی بڑی نیکی، وہ گناہ والا گناہ ختم، نیکیاں بڑھ گئیں، اللہ نے فرمایا چلو بھیج دو اس کو جنت کے اندر۔ وہ بندہ آتے گا یا اللہ میں تا اتنا غریب ہوں کہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل ملتی ہے، تو میں عمران خان کے دور میں پیدا ہوئے ہیں جتنے میری ضرورت ہی پوری نہ ہوتی، تو میرے بیٹا بڑی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، میں ایک مثال دیتی ہے، کوئی لفظ نہیں حدیث کے اندر میرے مطلب سمجھایا کہ حدیث کے پیچھے لفظ موجود نہیں، یہ میں مثال دیتی ہے کہ میں کا مشکل وقت میں تے میرے کو تو کوئی شے کوئی نہیں ہوتی، یا اللہ اتنی بڑی نیکی، وہ پہاڑ کے برابر سونا۔ اللہ فرمان کے ہاں تن یاد ہے ایک دن تو گزر رہا ہے تے تے پہاڑ دیکھیا تے ویکھ کے تے آکھیا کہ اگر میرے کو اتنا پہاڑ کے برابر سونا ہو گیا تو میں یا اللہ تیرے راستے کے اندر خرچ کرا، اور میں غریباں نوں مسکیناں نوں خرچ کر دے ماں کھوا دے ماں، یا اللہ میں کیتا تا کوئی نہیں۔ اللہ فرمانے جے نیت میری رضا واسطے کر دیتی ہے میں تن پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ کی رضا واسطے جے کیتا جائے نا چھوٹا سے چھوٹا کام اللہ اس دے تے بڑا اجر عطا فرما دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک پہلے زمانے کی عورت جو جسم فروش ہے، جسم فروش، اپنا جسم بیچ دیا، عزت بیچ دیا کہ پیسہ کما دیا، وہ ایک دن گزر رہی ہے تے ایک کنویں دے اوتے آئی، اوتھے ویکھیا کہ کتا پیاس کی وجہ تو مر گیا، اس کو کوئی چیز نہیں، اس نے اپنی جوتی اتاری، دوپٹہ اتاریا اور اس کو بند کے اندروں پانی کٹیا، پانی کٹ کے کتے نے پوا دیتا، اس کی تسکین ہو گئی، پیاس بجھ گئی۔ اللہ اس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نہیں رضا واسطے کیتا کام، آسان بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کیا نہیں رضا واسطے کرنا چاہیے، رشتہ داراں نال اس نے سلوک کرنا تو کیا نہیں رضا واسطے، پڑوسیاں نال اچھا تعلق رکھنا تو کیا نہیں رضا واسطے۔ یہ تما لالچ جڑی کھا گئی اساں سلام بھی بغیر لالچ دے نہیں کرتے کہ تو مل سی کڑی شے فائدہ کی، یہ فائدے ختم ہونے والے کیا نہیں رضا واسطے کرنا چاہیے۔ تو میری آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خسارے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے، پستی دے اندر ہے۔ 2 چیزاں ہیں جڑیاں انسان نو اس پستی تو باہر لے آنیاں، الا الذین آمنوا، پہلی بڑی شے ایمان وعمل الصالحات، اور دوسری پیش ہے نیک عمل، نیک عمل جس کی شرطیں میں 10 لکھی ہیں۔ یہ 2 کام کرنے، یہ انسان اگر زندگی دے اندر یہ 2 کام کر کے اللہ کے کول پہنچ گیا، اللہ فرمانے فلہم اجر غیر ممنون، تو کا محدود مدت واسطے کام کیتے ہیں، میں تینوں اجر غیر محدود عطا کروں گا۔ میری رضا واسطے کرو پھر جنت تساڈے واسطے ہے، آخرت کی خوشحالی تساڈے واسطے ہے۔ اللہ مینوں اور تسانوں اس دے اوتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں باطل سے ہم
ہمیں خوف ذرا، یہ سلف کی روایت زندہ ہے، ہم بھولے نہیں ہیں مقصد کو، ظالم سے عداوت زندہ ہے، نہیں باطل سے ہمیں خوف ذرا، یہ سلف کی روایت زندہ ہے، ہم بھولے نہیں ہیں مقصد کو، ظالم